اللہ نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدری، بندوں نے اس طرح میری قدر نہیں کی جس طرح میرا حق تھا۔ اللہ یہ چاہتا ہے میرا بندہ میری عبادت کرے تو ایک مخصوص نیت کے تحت کرے، ایک سوچ کے ساتھ کرے، ایک فکر کے ساتھ کرے، ایک عقیدے کے ساتھ کرے، جو رمضان المبارک کے گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع پہ میں نے آپ کے سامنے بیان بھی کیا۔ عبادات کا حسن یہ ہے، اللہ سے ڈرنے کا حق، حق تقویٰ یہ ہے، حق تقاتی ہی جو اللہ نے فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ عبادتیں کر کے اپنے آپ کو کبھی بھی نیک متقی اور پرہیزگار نہ سمجھے۔ اگر نمازیں پڑھ کے بندے نے سمجھا کہ میں بڑا نیک متقی پرہیزگار ہوں، اس نے نہیں پڑھی، وہ اپنی ریڑھی چلاتا رہا، وہ دکان پہ بیٹھا رہا، وہ گھر سے نہیں نکلا، میں نماز پڑھ کے آ گیا ہوں، اگر یہ سوچ آئے تو سمجھ لیں یہ شیطانی سوچ ہے، یہ ابلیسی وسوسہ ہے، اور یہ عبادات کو تباہ و برباد کر دیتا۔ قرآن مجید کی 3 مختلف مقامات سے آیتوں کا ترجمہ تشریح میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اور اگر اب بھی کسی کو سمجھ نہیں آیا تو آئیے میں آپ کو حضرت بایزید بسطامی کا واقعہ سناتا ہوں۔ ان کا واقعہ سن کے آپ کو قرآن کی ان 3 آیتوں کا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے نا، انہوں نے ساری زندگی قرآن کی تفسیر نہیں کی، لکھی نہیں، مگر زندگی اس طرح گزاری ہے اللہ کے ولیوں نے۔ اگر ہم ان کے حالات زندگی پڑھیں، انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی نہیں، مگر ان کے حالات زندگی کو پڑھ پڑھ کے ہمیں قرآن کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اولیاء کرام نے قرآن پڑھایا یا نہیں پڑھایا، تفسیر لکھی یا نہیں لکھی، مگر انہوں نے قرآن کے اوپر عمل کر کے دکھایا ہے، اور قرآن پاک کو اپنے عمل کے ذریعے سمجھایا ہے۔ انہوں نے اگر تبلیغ کی ہے، تقریروں کے ذریعے نہیں کی، بلند بانگ دعووں کے ذریعے انہوں نے تبلیغ نہیں کی، انہوں نے اگر قرآن کی تفسیر کی ہے اور دین کی تبلیغ کی ہے تو اپنے عمل کے ذریعے دین کی تبلیغ کر کے دنیا کو دکھایا۔ اب کوئی بندہ جیلم میں بیٹھ کے سوچے جی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے قرآن کا ترجمہ کیوں نہیں کیا تھا، بابا فرید الدین گنج شکر نے کیوں نہیں کیا تھا، انہوں نے اپنے عمل کے ذریعے قرآن کی تفسیر کی ہے۔ نہیں تو آپ ہندوستان اور پاکستان کے بڑے بڑے مفسر اٹھا کے دیکھ لیں، آپ جس مفسر کو بھی اٹھائیں گے وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا یا بابا فرید الدین گنج شکر کا یا مرید ہوگا یا ان کے مریدوں کا بھی مرید ہوگا۔ تو جن کے مرید قرآن کے ترجمے اور تفسیریں کر رہے ہوں، سوچئے انہوں نے خود قرآن کو کتنا پائے تک جا کے سمجھایا ہو۔ تو حضرت بایزید بسطامی کا واقعہ ہے، یہ جو اللہ نے فرمایا نا حق تقویٰ کیا ہے، مجھ سے اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، بایزید بسطامی نے سمجھایا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کا واقعہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز باجماعت پڑھتے تھے، اور پڑھ کے جب سارے لوگ چلے جاتے تھے آپ اللہ سے کہتے تھے پروردگار پڑھی تو ہے میں نے، باجماعت پڑھی، لیکن یا اللہ جس طرح تیرا حق تھا اس طرح نہیں پڑھ سکا۔ اب دوبارہ پڑھنے لگا، پھر دوبارہ عشاء کی نماز پڑھتے، پڑھ کے کہتے تھے مولا نہیں، دوبارہ بھی پڑھ لی ہے، مگر اب بھی کہتا ہوں تیری شان کے لائق نہیں پڑھ سکا۔ پھر تیسری دفعہ پڑھتے تھے، پڑھ کے پھر کہتے تھے مولا پڑھ لی ہے، مگر جتنا تو نے میرے اوپر فضل و کرم کیا ہے اس کے مطابق پھر بھی نہیں پڑھ سکا۔ پھر چوتھی دفعہ پڑھ کے کہتے تھے یا اللہ اب بھی صحیح نہیں پڑھ سکا۔ حتیٰ کہ فجر کی اذانیں ہو جاتی تھیں، عشاء کی نماز بار بار پڑھتے، اور جب فجر کی اذانیں ہو جاتی تھیں عرض کرتے تھے پروردگار میں نے کوشش تو بڑی کی، محنت بڑی کی، جتنا میں ہوں میں نے اتنی محنت کی کہ تیری شان کے لائق پڑھوں، مگر تیری شان کے لائق میں ابھی تک بھی نماز نہیں پڑھ سکا جس طرح کا میں ہوں۔ مولا اس طرح کی میری عبادتیں ہیں، میں بھی ناقص ہوں، میری عبادتیں بھی ناقص ہیں، میں بھی کم تر ہوں، میری عبادتیں بھی کم تر ہیں، میں بھی نامکمل ہوں، میری عبادتیں بھی نامکمل ہیں۔ مولا تیری شان کے لائق نماز نہیں پڑھ سکا، مگر جو کر سکتا تھا وہ میں نے کر دیا ہے۔ اے پروردگار اب تو میرے اوپر احسان کر، میری ان ٹوٹی پھوٹی نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر کے مجھے اپنے نمازی اور پرہیزگار بندوں میں شامل فرما۔ یہ ہے اللہ سے ڈرنے کا حق، بندہ عبادتیں کر کے بھی سمجھے یا اللہ تیری شان کے لائق عبادت نہیں کر سکتا۔
بندہ عاجز میں گناہگار تیرا، کریں اپنے فضل دا تو دان سائیاں، تیرے کرم دا نہیں کوئی حد بننا، تو رحیم کریم رحمان سائیاں، تیرا در چھڑ کے کیڑے در جا میں، ٹھیڈے ماردہ ہی سارا جہان سائیاں، تینوں پتہ ہے ساریاں کیتیاں دا، نہیں تیرے تو لک لکان سائیاں، او کشتی کدے نہیں ڈب سکدی جدا تو ہوویں نگہبان سائیاں، تے پردے اسا مسکینہ دے کج لمی، جدوں حشر دا لگے میدان سائیاں، تے جے تو بخش دیوے تیری مہربانی، تیرا لاکھ کروڑ احسان سائیاں۔ بندہ عبادت کر کے بھی اپنے آپ کو گناہگار سمجھے اور سب سے بڑا گناہگار سمجھے، سمجھ لیں کہ وہ اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کر رہا۔ میرے محترم سامعین، ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اور میں آپ سے عرض کروں گا یہ حدیث آپ اس طرح سنیں جیسے ہمارے ساتھ یہی ہوگا قیامت کے دن۔ ہو سکتا ہے کہ حضور نے جس بندے کے بارے میں یہ حدیث بیان کی ہے وہ میں ہوں یا آپ ہوں، اللہ کرم کرے۔ سرکار نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ ایک بندے کو بلائے اور اس کا جو نامہ اعمال ہے نا، جو نامہ اعمال عملوں والی کتاب ہے، وہ اس بندے کے ہاتھ میں پکڑائے، اور اللہ اس بندے سے کہے گا اپنا نامہ اعمال پڑھ کے سنا، اور اللہ فرمائے کہ نیکیاں نہیں پڑھنی، صرف جو تو نے گناہ کیے ہیں دنیا میں وہ مجھے پڑھ کے سنا۔ اور یہ حدیث ان حدیثوں میں سے ہے جس کو بیان کرتے ہوئے صحابہ نے فرمایا حضور مسکرائے، اور اتنا مسکرائے کہ آپ کی مسکراہٹ ہنسی کے اندر تبدیل ہو گئی۔ یعنی کہ سرکار اس طرح نہیں ہنستے تھے کہ منہ کھول کے اور کہہ کہا لگا کے اور پنجے پہ پنجہ مار کے، نہیں۔ حضور کی ہنسی بڑی لطیف اور نرم و نازک ہوتی تھی، یوں پتہ چلتا تھا جیسے کلیاں چٹک رہی۔ اچھا چھوڑے میں کیوں لفظوں سے کام لوں، میں تو صحابہ کرام سے پوچھتا ہوں، بتائیے اے حضور کے صحابہ، حضور جب ہنستے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ جب آپ کے دانت نظر آتے تھے ہنستے ہوئے تو کیا ہوتا تھا؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں یتلالوا علی الجدر، جب حضور مسکراتے تھے جیسے ہی آپ کے دانت نظر آتے تھے سامنے والے دیواروں پہ روشنیاں پھیل جایا کرتی۔ جیسے میں اپنا موبائل کھولوں نا، اس کی لائٹ جلاؤں تو میرے سامنے بیٹھے والے کا چہرہ روشن ہو جائے گا، نظر آنا شروع ہو جائے گا سخت اندھیرے میں۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں اندھیرے میں حضور مسکراتے تھے، ہمارے چہرے بھی چمک اٹھتے تھے، ہماری دیواریں بھی جگمگ کرنا شروع کر دیں۔ اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے حضور مسکرائے تو اللہ اپنے بندے سے کہے گا، سمجھ لیں عطا اللہ شاہ بخاری ہوگا، اور اللہ کہے گا چل اپنے گناہ پڑھ پڑھ کے سنا۔ اور حضور نے فرمایا وہ بندہ حیا کرے گا جب اپنے گناہ پڑھے گا نا۔ یہ نامہ اعمال کی جو کتاب ہے نا، جو یہ والے فرشتے بیٹھ کے لکھ رہے ہیں، وہ جس زبان میں بھی لکھ رہے ہیں، ان پڑھ بندہ بھی قیامت کے دن وہ کتاب پڑھ جائے گا۔ یہ جن کو دنیا میں ایک لفظ لکھنا اور پڑھنا نہیں آتا، وہ بھی قیامت کے دن اپنا نامہ اعمال دیکھیں گے اور پڑھ لیں گے پورا، اور پڑھ کے کیا کہیں گے؟ اللہ نے قرآن میں 1400 سال پہلے بتایا، وہ کہیں گے مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها۔ بندہ اپنا نامہ اعمال پڑھ کے کہے گا یہ کیسی کتاب ہے، نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا ہے نہ کوئی بڑا گناہ چھوڑا ہے، جو جو میں گناہ دنیا میں کرتا رہا سارے کے سارے اس کتاب کے اندر درج کر دیے گئے۔ تو حضور نے فرمایا بندہ اس طرح اپنے گناہ پڑھے گا اور پھر حضور مسکرائے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا اس لیے مسکرا رہا ہوں، وہ بندہ پھر چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھے گا اور بڑے بڑے چھوڑتا جائے گا۔ ذرا کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ یہاں پہ سبحان اللہ فی سبیل اللہ کہہ دیں سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا بندہ چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھے گا، بڑے بڑے چھوڑتا جائے گا۔ چھوٹے چھوٹے گناہ، یا اللہ ایک دن پانی پیا تھا تو بسم اللہ نہیں پڑھی تھی، اللہ فرمائے گا اچھا۔ یا اللہ ایک دن کھانا کھایا تھا تو بعد میں تیرا شکر ادا نہیں کیا، ٹھیک۔ یا اللہ ایک دن مسجد میں داخل ہوا تھا تو دایاں پاؤں رکھنا تھا میں نے بایاں رکھ دیا تھا، اللہ فرمائے گا ٹھیک۔ چھوٹے چھوٹے گناہ۔ یا اللہ ایک دفعہ رستے سے جا رہا تھا، رستے میں پتھر پڑا تھا میں نے ہٹایا نہیں تھا۔ چھوٹے چھوٹے گناہ بندہ گنائے۔ یا اللہ ایک مرتبہ نماز پڑھی تھی تو ایک جگہ پہ مجھے کوئی شک شبہ ہوا تھا تو میں نے کہا تھا خیر ہے کوئی بات نہیں، اللہ فرمائے گا اچھا۔ اور بندہ سارے چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھ کے چپ ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا اللہ بندے سے پوچھے گا میرے بندے پاس اور کوئی گناہ ہے تو نہیں؟ بندہ کہے گا یا اللہ یہ میں نے جو پڑھ دیے ہیں یہی ہیں۔
اللہ فرمائے گا میرے بندے گناہ رہنا، جتنے گناہ تو نے، میرے بندے گواہ رہنا، جتنے گناہ تو نے مجھے پڑھ کے سنائے ہیں، میں نے وہ تیرے سارے گناہ صرف معاف نہیں کیے بلکہ نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیے۔ اب حضور اور مسکرائے، دیواریں اور روشن ہو گئی، حتیٰ کہ حضور کی داڑھیں نظر آ گئی۔ تو حضور نے فرمایا اللہ اس بندے سے کہے گا کہ میں نے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے، تو بندہ کہے گا نہیں یا اللہ ٹھہر جا، پروردگار مجھے ذرا ایک مہلت دے۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے اب کیا ہے؟ بندہ عرض کرے گا یا اللہ بھی تو بڑے بڑے گناہ بھی رہتے ہیں، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں یا اللہ، میں نے وہ نہیں پڑھ کے سنائے۔ اللہ پوچھے گا میرے بندے میں نے تجھے کہا تھا سارے پڑھ کے سنا، تو نے چھوٹے چھوٹے پڑھے، بڑے بڑے کیوں چھوڑ دیے؟ وجہ کیا ہے؟ بندہ کہے گا پروردگار مجھے تیری ذات سے حیا آتی تھی کہ تیرے سامنے اپنے بڑے گناہوں کا ذکر کروں، یا اللہ تیرے ڈر سے، تیرے خوف سے، تیری خشیت سے، تیری حیا سے، تیرے مقام و مرتبے کی وجہ سے میرا جی نہیں چاہتا تھا میں تیرے سامنے اپنے بڑے گناہوں کا ذکر کروں، یا اللہ تیرا حیا کرتے ہوئے میں نے وہ گناہ نہیں پڑھے تھے، مولا چھوٹے تو نیکیوں میں بدل دیے، اب بڑوں کے بارے میں کچھ کر۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے تیری یہی ادا مجھے پسند آ گئی، تو میرا اتنا حیا کرتا ہے، اتنی قدر کرتا ہے اور اتنا مجھے مقام والا سمجھتا ہے کہ تو اپنے گناہوں کا تذکرہ بھی شرم کے مارے میرے سامنے نہیں کرتا۔ میرے بندے یہ جو تو میری حیا کر رہا ہے، جا اس کی وجہ سے میں نے تیرے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر کے انہیں نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ گناہگاروں پہ مہربان ہوگا تو جنہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا ان کا بھی جی چاہے گا ہم گناہگاروں سے کچھ گناہ ہی ادھار لے لے، اللہ ہمارے اوپر بھی مہربان ہو جائے۔ بندہ عاجز میں گناہگار تیرا، کریں اپنے فضل دا تو دان سائیاں، تیرے کرم دا نہیں کوئی حد بننا، تو رحیم کریم رحمان سائیاں، تیرا در چھڑ کے کیڑے در جام ہے، ٹھیڑے ماردہ ہی سارا جہان سائیاں، جے تو بخش دے میں تیری مہربانی، تیرا لاکھ کروڑ احسان سائیاں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ یہ پسند کرتا ہے میرا بندہ میرے بارے میں سوچ کیا رکھتا ہے، اس کی فکر کیا ہے، اس کا خیال کیا ہے۔ اللہ اپنے بندے کی خیالات اور فکروں کی بھی قدر کرتا ہے۔ بندہ اپنے دل میں اللہ کے بارے میں جو سوچتا ہے، جو گمان کرتا ہے، جو قیاس کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، یہ حدیث قدسی ہے۔ حضور نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے میرا بندہ میرے بارے میں جو سوچتا ہے، جس طرح کا سوچتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کر دیتا ہوں۔ کہ بندہ اپنے گناہوں کا ذکر بھی شرم اور حیا کی وجہ سے اللہ کے سامنے نہیں کرے گا۔ اسی لیے حضرت امام غزالی سے پوچھا گیا اخلاص کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اخلاص یہ ہے کہ بندہ اپنی نیکیاں بندوں سے اس طرح چھپائے جس طرح گناہگار لوگ اپنے گناہ بندوں سے چھپاتے ہیں۔ جس طرح بندہ گناہ چھپاتا ہے اس طرح اپنی نیکیاں بھی چھپا چھپا کے رکھے۔ اور کچھ نہ جانیے میرے محترم سامعین، ہماری عبادتیں اللہ کو پسند، ہمارے روزے اللہ کو پسند آتے ہیں۔ بندہ جب مسجد کے لیے چلتا ہے اللہ فرماتا ہے وَنَحْنُ نَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ۔ آپ اس وائرس کی نفسا نفسی میں، اس کے زور میں اور عروج میں جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں آ گئے، بغیر مصلے کے آ گئے، مصلہ لے کے آ گئے، گھر سے وضو کر کے آ گئے، آپ کا آنا اللہ کو پسند ہے، آپ نماز پڑھیں گے اللہ کو پسند آئے گی۔ چلے یہ جو ہم وقفے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، وقفہ ہونا تو نہیں چاہیے۔ حضور نے فرمایا کہ صفوں کو ٹیڑھا نہ رکھا کرو اور صفوں میں ایک دوسرے سے دور دور نہ کھڑے ہوا کرو، نہیں تو اللہ تمہارے دلوں کو دور کر دے گا۔ چلے ہم تو مجبور ہیں۔ میں آج چوٹالہ تقریر کرنے کے لیے گیا، رستے میں نے ایک ہائی ایس دیکھی جو جہلم سے پنڈ دادن خان جا رہی تھی۔ ہائی ایس کا رقبہ کتنا ہوتا ہے؟ آدھی سرسائی۔ جہلم سے پنڈ دادن خان 2.5 گھنٹے کا سفر، پوری 18 سواریاں بیٹھی تھیں، ہر سیٹ کے اوپر 4 سواری، انہیں کسی وائرس کا خدشہ نہیں۔ بس اللہ سے دعا ہے یا اللہ قیامت کے دن ہم سے یہ نہ پوچھنا کہ ہائی ایسوں میں تو تم کندھے جوڑ جوڑ کے بیٹھتے تھے، اور وہ ہائی ایس جو آدھی سرسائی کی بھی نہیں اس میں کندھے جوڑ جوڑ کے بیٹھتے تھے، اور پورے کنال کی مسجد میں تم 3 فٹ کے فاصلے رکھ کے کھڑے ہوتے تھے، کہ ہائی ایس میں تمہیں ڈر کیوں نہیں تھا اور یہاں پہ ڈر کیوں لگتا ہے؟ بس ہم دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا یہ گناہ معاف فرمائے۔ اور اس میں ذمہ دار ہم بھی نہیں ہیں، ذمہ دار وہ ہیں جنہوں نے یہ اصول اور قانون ترتیب دیے ہیں۔ ہم تو اس وطن کے قانون پسند شہری ہیں،
تو قانون جو بھی بن جائے گا ہم اس کے اوپر عمل کریں گے، باقی ذمہ دار وہ ہیں جو قانون بنانے والے ہیں۔ تو البتہ اتنا ضرور ہے، اگر ہائی ایس میں بیٹھنے والوں کو اللہ بیماری سے محفوظ رکھ سکتا ہے تو پھر ماننا پڑے گا پورے کنال کی مسجد میں 5 منٹ کے لیے جو جمعے کی نماز میں کندھے جوڑ کے کھڑے ہوں گے، اللہ انہیں صرف اس بیماری سے نہیں، کائنات کی ہر بیماری سے اللہ حفاظت عطا فرما سکتا ہے۔ بس اس ذات پاک کے اوپر یقین، توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے۔ عزیزان محترم، اللہ کو اپنے بندوں کی ادائیں پسند آتی ہیں، ادائیں، اللہ اپنے بندوں کی ادائیں دیکھتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عرابی حاضر ہوا۔ عرابی عربیوں کے ہاں دیہاتی کو کہتے ہیں، دیہاتوں کے رہنے والوں۔ عرابی آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ یہ بتائیے قیامت کے دن ہمارا حساب کون لے گا؟ حضور نے فرمایا اللہ لے گا۔ اس نے کہا اگر قیامت کے دن حساب اللہ لے گا تو سمجھے پھر میں تو بخشا گیا۔ جیسے ہم نہیں جاتے کسی دفتر میں کوئی کام ہو، نہیں جی وہاں پہ اپنا بندہ ہے، ہمارا کام ہو جائے گا۔ اللہ حاضل قیاس، اس عرابی نے بھی یہی کہا کہ یا رسول اللہ اگر قیامت کے دن اللہ حساب لے گا تو ٹھیک ہے، پھر میرا تو کام ہو جائے گا، میں تو بخشا گیا۔ حضور نے پوچھا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ کہتا ہے میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں کریم ہوں، میں اپنے بندوں پہ مہربان ہوں، میں 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہوں، میں کریم ہوں، میں سخی ہوں۔ اور اس نے کہا پروردگار میں نے دنیا میں دیکھا ہے کہ جن بندوں کو تو نے سخی کیا ہے اگر وہ اپنے دشمن پہ قابو پا لے تو بدلہ نہیں لیتے، اسے معاف کر دیتے ہیں۔ یا اللہ تو سخیوں کا سخی ہے، سب سے بڑا سخی ہے۔ جب ہم تیرے بارگاہ میں مجرم بن کے کھڑے ہوں گے، اگر تیرے سخی بندے بندوں کو معاف کر دیتے ہیں تو اتنا بڑا سخی بھی اپنے بندوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ تیرے سخی بندے بدلہ نہیں لیتے تو اتنا بڑا سخی ہے، تو بھی جب ہمارے اوپر قابو پائے گا، ہم تیری بارگاہ میں مجرم بن کے کھڑے ہوں گے، یا اللہ مجھے امید ہے تو بھی ہمیں معاف فرما دے۔ دائم اقبال دائم نے کیا کہا؟ بندہ تیرے دوارے خدا بندہ آیا بہت گندا پر خطا ہو کے، کر کرم تے بے شرم دا شرم رکھ لے نہ دھک قطرے نو دریا ہو کے، تے بے ہمتا نال تو حساب کرنے بے حساب تے بے انتہا ہو کے، دائم بندے بھی بندیاں نو بخش دیندے بخشیں کیوں نہ تو خدا ہو کے۔ اسی طرح ایک اور عرابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تیرے عملوں کا حساب لے گا۔ اس نے کہا اگر اللہ میرا حساب لے گا قیامت کے دن تو میں پھر قیامت کے دن اللہ کا حساب لوں گا۔ صحابہ نے کہا انظر الی رأسک ما یخرج منہ، صحابہ نے کہا ذرا اپنے منہ کی طرف دیکھ تو کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، اگر اللہ میرا حساب لے گا قیامت کے دن میں اللہ کا حساب لوں گا۔ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا قیامت کے دن اللہ میرے گناہوں کا حساب کرنا شروع کرے گا، میں اللہ کی رحمت کا حساب کرنا شروع کر دوں گا۔ وہ میرے گناہوں کو دیکھنا شروع کرے گا، میں اس کی رحمت کو دیکھنا شروع کر دوں گا، اور میرے جو گناہ ہیں اس کی رحمت کے سمندر کے سامنے قطرے کی بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ ادھر میرے گناہوں کا حساب ہو رہا ہوگا، میرے عملوں کا حساب ہو رہا ہوگا، میں اپنی نیکیوں کی طرف توجہ نہیں کروں گا کہ میری اتنی نیکیاں ہیں، ادھر میرا حساب ہوگا، میں سب کچھ چھوڑ کے اللہ کی رحمت سے امیدیں وابستہ کروں گا، میں اللہ کی رحمت کی طرف دیکھنا شروع کر دوں گا۔ یہ کہتا کہتا وہ واپس چلا گیا۔ حضور نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنۃ فلینظر الی ھذا، اے میرے صحابہ اگر زمین پہ بیٹھ کے کسی جنتی کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہو، جاؤ اس بندے کا چہرہ جا کے دیکھنا شروع کر دو، اس نے اللہ کی رحمت سے جو امید لگا کے رکھی ہے، اللہ نے اس امید کی وجہ سے ابھی اس کا نام اپنے جنتی بندوں کے اندر لکھ لیا۔ معلوم ہوا ہم میں سے جتنے بندے یہاں پہ بیٹھے ہیں نا، کوئی بڑے سے بڑا بزنس مین ہے یا چھوٹے سے چھوٹا مزدور، جو کوئی بھی ہے،
ہر ایک چاہتا ہے کہ میرے اوپر اللہ کا فضل و کرم ہو جائے. اللہ کا جو فضل ہے، جو اللہ کی رحمت ہے، جو برکت ہے، یہ جب بندے پہ برستی ہے تب دنیا میں بندے کو سکون آتا. کروڑوں روپے کا بندہ گھر بنا لے مگر اللہ کی رحمت فضل و کرم نہیں، اس گھر میں بندے کو سکون نہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسے کے اندر سکون ہے. نہیں، بڑے بڑے پیسے والے ہم نے بے سکون دیکھے. بعض لوگ سمجھتے ہیں گاڑی اچھی ہو، بیوی انتہائی حسین و جمیل ہو، بچے سارے باصلاحیت ہوں، کاروبار روزگار خوب چمک رہا ہو، تنخواہ جو ہے وہ 6 فگر کے اندر ہو، تو پھر زندگی پرسکون ہے. نہیں عزیزان گرامی قدر، دریائے راوی کے کنارے پہ ایک درویش نے ہندوستان کے بادشاہ سے کیا کہا تھا؟ ہندوستان کے بادشاہ نے اس درویش سے پوچھا تھا جو دریائے راوی کے کنارے پہ سویا تھا. اس نے کہا بابا تیری زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، آدھی آپ جیسی گزرتی ہے اور آدھی آپ سے بھی اچھی گزرتی ہے. بادشاہ نے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں محلوں میں رہتا ہوں، تو ادھر جھونپڑی میں سوتا ہے، آدھی زندگی میرے جیسی اور آدھی مجھ سے بھی اچھی. اس نے کہا بادشاہ سلامت، جب میں سو جاتا ہوں تو جیسی آپ کی ہوتی ہے ویسے میری ہوتی ہے، اور جب میں جاگ جاتا ہوں آپ کو پورے ملک کی فکر ستا رہی ہوتی ہے اور مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی. میری وہ جو آدھی زندگی جاگنے والی ہے وہ آپ سے بھی اچھی گزر رہی ہے. نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے. اللہ اپنے بندوں کی اداؤں پہ غور کرتا ہے. یہ عبادتیں ہم نے کرنی ہے اور ہر صورت کرنی. مولا علی مشکل کشا فرماتے تھے یا اللہ میں تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ میرا کاروبار چل پڑے، میرا روزگار چل پڑے. یا اللہ میں تیری عبادت اس لیے بھی نہیں کرتا کہ میں سکھی رہوں، سکون سے رہوں. یا اللہ میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ عبادت کے لائق تیرے علاوہ پوری کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں. عبادت کے قابل ہی تو ہے، تیری شان ہی عبادت کے لائق ہے. پروردگار میں تو تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو مجھے پسند کر لے، تیرا فضل و کرم اور تیری رحمت شامل حال ہو جائے. میرے محترم سامعین، یہ جو بندے کی بات سوچیں ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے عمل ہوتے ہیں، اللہ کو وہ کتنے پسند آتے ہیں بندہ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا. ہم سمجھتے ہیں کہ محنت کرنے سے ہی کاروبار چمکتا ہے. نہیں، آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، اور یہ حدیث ایسی ہے کہ ہمارے جہلم شہر کے بہت سے لوگ اس پہ عمل کر رہے ہیں. اگر آپ مجھ سے تنہائی میں پوچھیں تو میں آپ کو ان بندوں کے نام بھی بتاؤں گا. حدیث انہوں نے نہیں سنی مگر ویسے اللہ نے ان کے دل کے اندر ڈال دیا کہ وہ عمل کریں. ممکن ہے سنی بھی ہو. آپ مجھ سے پوچھیں گے میں آپ کو ان بندوں کے نام بتاؤں گا، بے شک ان کو جا کے ملے اور وہ کہیں گے کہ جس دن سے ہم نے اس حدیث کے اوپر عمل کرنا شروع کیا ہے ہمارے وارے نیارے ہو گئے، دنیاوی اعتبار سے بھی وارے نیارے. حضور نے فرمایا ایک بندہ کھڑا تھا اور آسمان کے اوپر بادل کا ایک ٹکڑا تھا، تو وہ اس بادل کے ٹکڑے کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک ایک آواز آئی، یا صحابہ تو اس کی حدیقہ فلاں، اے بادل یہاں سے چل اور سفر کر، فلاں جگہ پہ ایک بندہ اپنے کھیتوں کو پانی دینے کے لیے تیار کھڑا ہے اور اس کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ وہ کنواں چلا کے اپنے کھیت کو پانی دے. میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ یہاں سے چل اور اس بندے کے کھیت کے اوپر جا کے برس جا. حضور نے فرمایا جو بندہ اس بادل کے نیچے کھڑا تھا اس کی آواز سن رہا تھا، بادل کے ٹکڑے نے ایک طرف چلنا شروع کیا، وہ بندہ بھی اس ٹکڑے کے پیچھے پیچھے اس کے سائے میں جاتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے. جاتے جاتے وہ ایک جگہ پہ جا کے ٹھہر گیا. اس بندے نے اس بادل کا سایہ دیکھا تو ایک کھیت کے اوپر پڑ رہا تھا اور وہاں پہ ایک بندہ اپنے پائنچے گھٹنوں تک اٹھا کے اور ہاتھ میں کدال پکڑ کے اپنی فصل کو پانی دینے کی تیاری کر رہا تھا. جیسے ہی وہ بادل آیا اس نے برسنا شروع کیا اور وہ بندہ اپنے کھیت کو پانی دیتا رہا، کھالیاں وغیرہ بناتا رہا، برستا رہا برستا رہا برستا رہا حتیٰ کہ اس کا کھیت سیراب ہو گیا. اس کی فصل کی پیاس بجھ گئی اور جب بجھ گئی تو صرف اس کے کھیت کے اوپر بادل برسے، اس کے علاوہ کسی کے کھیت پہ نہیں برسے. پھر وہ بادل ایک طرف روانہ ہو گیا تو یہ بندہ جو بادل کا پیچھا کرتے ہوئے آیا تھا اس کھیت کے مالک کے پاس گیا اور اسے پوچھا تو کیا عمل کرتا ہے کہ بادلوں کو صرف تیرے کھیتوں پہ برسنے کا حکم دیا جاتا ہے؟ اس نے کہا میں کوئی عمل نہیں کرتا، صرف ایک کام کرتا ہوں، جب میری فصل پک کے تیار ہو جاتی ہے، بنی اسرائیل کے زمانے کا واقعہ، میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ ادھر رکھتا ہوں، ایک ادھر رکھتا ہوں، ایک سامنے رکھتا ہوں.
اور انہوں نے کہا جو پہلا حصہ ہے آکلو انا و عیالی، پہلا حصہ میں اور میرے گھر والے کھا لیتے ہیں، وہ ہمارے لیے، جو دوسرا حصہ ہے وہ میں دوبارہ اسی کھیت کے اوپر لگا دیتا ہوں، دوبارہ انویسٹ کر دیتا ہوں، اسے اگلی فصل کی تیاری کرتا ہوں۔ وَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثٍ، اور جو تیسرا حصہ ہے وہ میں اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جب سے میں نے یہ عمل کرنا شروع کیا ہے اس دن سے لے کے آج تک مجھے پانی خرید کے لگانا نہیں پڑا، کنووں سے نکال کے لگانا نہیں پڑا، ادھر میری فصل کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، ادھر بادل آتے ہیں اور برس کے میری فصل کی پیاس بجھا کے چلے جاتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کے اوپر میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں جہلم کے لوگوں کو، پوری دنیا میں لوگ عمل کر رہے ہیں، مگر جن کو میں جانتا ہوں ان کا اپنا کہنا ہے جب سے ہم نے اس حدیث مبارکہ کے اوپر عمل کرنا شروع کیا ہے، اللہ نے دنیاوی اعتبار سے کاروباری حالات میں بھی ہمارے وارے نیارے کر دیے ہیں، اور جب اللہ دنیا میں بندے کے اوپر اس طرح مہربان ہو جائے تو سمجھ لیں آخرت میں بھی اللہ بندے پہ مہربان ہو جاتا ہے۔ ہمیں تو اللہ یہ نہیں کہتا تیسرا حصہ دو، وہ تو بہت زیادہ بنتا ہے، ہمیں تو اللہ کہتے ہیں اپنی فصلوں کا 10واں حصہ دے دو۔ 100 من گندم ہوئی ہے، 33 من نہ دو، تیسرا حصہ نہ دو، صرف 10 من دے دو، عشر اس کا دے دو، تو اللہ وارے نیارے کر دے۔ ہمیں تو اللہ کہتا ہے مال کے 40 حصے کرو، 39 اپنے پاس رکھو، صرف 2.5% میرے رستے میں دے دو۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، بڑا ہی خوبصورت واقعہ میری زندگی کا، اور جس دن میں نے یہ واقعہ دیکھا مجھے ساری رات خوشی کی وجہ سے نیند نہیں آئی، اور واقعہ بالکل سچا۔ میں دریائے جہلم پہ گیا تو وہاں پہ مچھیرے آئے ہوئے تھے، اور بڑے بڑے کاریگر مچھیرے تھے، وہ پراڈو کے اوپر، پجارو کے اوپر، لینڈ کروزر، بڑی بڑی گاڑیوں پہ آئے تھے، اور امپورٹڈ کنڈیاں تھیں ان کے پاس جن کے پیچھے بڑی بڑی چرخی تھی جس کو گھما کے وہ مچھلی پھانس جائے تو اسے کھینچتے تھے، اور مچھلیوں کی پسندیدہ خوراکیں وہ اپنے ساتھ لے کے آئے ہوئے تھے شاپرز کے اندر، تھیلوں کے اندر، اور انہوں نے اپنی کنڈیاں، میں نے گنی 20 کنڈیاں انہوں نے لگائی تھیں، اور وہ اتنی ان کی تھرو دور جاتی تھی، دریا کے نصف میں جا کے ان کی کنڈی گرتی تھی۔ 45 منٹ میں کھڑا رہا صرف اس شوق میں کہ کسی کی کنڈی کے ساتھ کوئی مچھلی پھنس جائے تو میں بھی دیکھوں۔ ایک خوشی ہوتی ہے جب بندہ شکاری کو شکار کرتے دیکھتا ہے تو وہ مچھلی پکڑتا ہے تو بندہ خوش ہوتا ہے اللہ نے اس کو کیسا رزق دیا۔ دریا کے کنارے پہ رزق ملتا ہے تو صرف توکل کے ذریعے ملتا ہے، کیونکہ وہاں پہ بندے کی مہارت اور کاریگری کام نہیں آتی۔ تو ہم 45 منٹ تھے تو اتنے میں ایک کشتی آئی جس کے اوپر مچھیرے جال لے کے گئے ہوئے تھے، تو مچھیرے پورا دریا میں جال مار کے آئے، تو میں نے ان سے پوچھا کوئی مچھلی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، پورا دریا میں ہم نے جال مارے، ہمیں مچھلی نہیں مل سکی۔ مقدر کی بات، 20 کنڈیوں والے بھی خالی تھے اور جال والے بھی خالی آئے۔ اتنے میں نے دیکھا 11 سال کا بچہ آیا، اس کے پاس کنڈی تھی، پرانی سی، گھر میں تیار کی، 2.5 سے 3 میٹر اس کے ساتھ ڈوری تھی، اور وہ آیا اور اس نے ادھر سے کوئی روٹی کا ٹکڑا ڈھونڈا اور اس کنڈی کے ساتھ لگایا اور اسے دریا کے اندر پھینکا۔ 1 منٹ بھی نہیں گزرا، ایک اچھی خاصی مچھلی اس نے پکڑ کے باہر نکالی۔ میں ممبر پہ بیٹھ کے آپ کو بتاتا ہوں، میں 20 منٹ اس بچے کو دیکھتا رہا، اور میں نے گنا 20 منٹ میں اس بچے نے 18 مچھلیاں پکڑی۔ آپ دیکھیں نا، وائرس پوری دنیا میں پھیلا ہوا، اسے بھی ذہن میں رکھیں، اور یہ بھی ذہن کے اندر رکھیں کہ مچھیروں کی کشتی پورا جال خالی لے کے واپس آئی، 20 کنڈیاں خالی تھی، اس نے 20 منٹ میں 18 مچھلیاں پکڑی۔ میں نے اس بچے کو غور سے دیکھا اور میں سمجھ گیا کہ اس بچے کے اوپر اللہ کا خاص فضل و کرم ہے۔ دیکھیں نا، اللہ کا فضل و کرم ہو تو کروڑ پتیوں پہ نہیں ہوتا اور 11 سال کے بچے پہ ہو جاتا، جس نے 20 منٹ میں 18 مچھلیاں پکڑی، اور میں نے خود گنی، اور میں نے اس بچے کو غور سے دیکھا، اور میں نے وہاں پہ کھڑے کھڑے اس بات کی کھوج کی کہ اللہ اس بچے کے اوپر مہربان کیوں ہے، اور مجھے وہاں پہ پھر سمجھ بھی آئی کہ کیوں مہربان ہے وہ بچہ تھا، اس کی ایک اپنی سوچ تھی، اس کا اپنا مینٹل لیول تھا، ذہنی سطح تھی، مگر اس بچے کی جو بات میری سمجھ میں آئی جس کی وجہ سے اللہ اس کے اوپر مہربان تھا، وہ بات یہ تھی، میں نے اس بچے کو دیکھا، وہ ایک دفعہ کنڈی مارتا تھا، مچھلی آتی تھی، وہ تھیلے میں ڈالتا تھا، دوسری دفعہ کنڈی مارتا تھا، اگر اس سے بڑی مچھلی بھی پکڑ لیتا تھا اسے تھیلے میں نہیں ڈالتا تھا، کنڈی سے آزاد کر کے دریا میں واپس چھوڑ دیا تھا۔ بس مجھے امید ہے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ کیوں بندے کے اوپر مہربان ہوتا۔ عزیزان گرامی قدر، اس بچے کا اللہ کے ساتھ معاملہ تھا، کوئی معاہدہ تھا، اللہ کے ساتھ کوئی سودا تھا کہ وہ گھر سے سوچ کے آیا تھا، یا اللہ جتنی پکڑوں گا آدھی چھوڑوں گا، آدھی گھر میں لے کے آؤں گا۔
میں پکڑی ہوئی کو چھوڑ دوں گا، اگر وہ بڑی ہوئی تب بھی چھوڑ دوں گا۔ اور اللہ کے ساتھ اس کا جو معاہدہ تھا، اس 11 سال کے بچے نے دریا کے کنارے پہ اس کی پوری پابندی کی۔ اور پھر میرے محترم سامعین، اللہ خود فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین اموالہم وانفسہم، میں اپنے بندوں کے ساتھ سودے کرتا ہوں، ان کی چیزیں خریدتا ہوں۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے ربح من عاملنا، میرے بندوں میرا اعلان ہے، میرے ساتھ سودا کرنے والا کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا، اسے میں دونوں جہانوں میں فائدہ عطا فرما دیتا ہوں۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ ربح من عاملنا، اللہ نے فرمایا میں گارنٹی دیتا ہوں۔ جس طرح ہم بینک کے اندر پیسے، ہمیں بینکوں کے اوپر کتنا یقین ہے، بینک میں ہم پیسے رکھوا دیں ہم مطمئن ہو جاتے، بینک لوٹا بھی گیا تو حکومت ہمارے پیسے واپس کرے گی، کتنا یقین ہے۔ اللہ بھی فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، میرے بندے میرے ساتھ اس طرح ہو جا کہ تجھے یقین آ جائے۔ اور جس بندے کا یقین کامل ہو جاتا ہے، پھر اللہ اپنے اس بندے کو نہ یہاں کمی رہنے دیتا ہے نہ وہاں کمی رہنے دیتا ہے۔ آئیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ کر لیں، کوئی اس طرح کا سودا کر لیں، کیونکہ وہ گارنٹی دے رہا ہے مجھ سے سودا کرنے والا کبھی گھاٹے میں نہیں رہ سکتا۔ تو جب وہ اتنی ضمانتیں دے رہا ہے، اتنی شورٹی دے رہا ہے، اتنا یقین دلا رہا ہے، تو ہمیں پھر اس کے اوپر یقین کر لینا چاہیے۔ ڈاکٹر کوئی دوائی لکھ کے دے دے، ہمیں اس دوائی کے اوپر یقین ہوتا ہے کہ اس سے ہمارا مرض دور ہو جائے گا۔ اگر اللہ کے اوپر ہمارا اس طرح یقین ہو جائے، حضور نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیور، حضور نے فرمایا اگر تم اللہ کے اوپر اس طرح کا یقین باندھ لو جس طرح اس کا حق ہے، حضور نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں پھر اللہ تمہیں اس طرح رزق دینا شروع کر دے گا جس طرح اللہ پرندوں کو رزق عطا فرما دیتا ہے۔ جس دریا سے مچھیرے جال خالی لے کے واپس آئیں، 20 امپورٹڈ کنڈیاں وہاں پہ 45 منٹ تک لگی رہیں، اور وہاں پہ اللہ ان کو رزق نہ دے، اور ایک 11 سال کا بچہ آئے اور 20 منٹ میں 18 مچھلیاں پکڑے، 9 چھوڑے اور 9 تھیلا بھر کے گھر واپس لے جائے، پتہ چلا پوری دنیا میں وائرس پھیلا ہو، امریکہ جیسے ملک میں 1 لاکھ بندے مر گئے ہوں، انسان مر رہے ہوں، لیکن اگر ہمارا اپنے رب کے ساتھ تعلق پختہ اور مضبوط تر ہے، اس کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے اور ہم اس کے اوپر پورے اتر رہے ہیں، کہیں پہ ڈنڈی نہیں مارتے، جہاں سے سارے خالی ہاتھ آئیں گے اللہ ہمیں جھولیاں بھر کے وہاں سے عطا فرما دے۔ اس لیے اللہ کو اپنے بندوں کی بعض ادائیں پسند آ جاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو اور میرا ابھی تک جو نظام چل رہا تو اللہ کو کوئی ادا تو پسند آئی ہوگی جس کا ہمیں بھی علم نہیں۔ پاکستان کے صحافیوں میں مرزا کفیل کیفی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، صحافی ہیں یہ بھی، تو ان کی موجودگی وجہ سے مجھے یہ بات یاد آ گئی۔ آغا شورش کاشمیری بڑے نامور صحافی گزرے، دنیا صحافت میں آغا شورش کاشمیری کا بہت بڑا درجہ، سید عطا اللہ شاہ بخاری کے مرید تھے آغا شورش کاشمیری، ہے صحافی تھے، 1976 میں فوت ہوئے۔ اور آپ کو میں بتاؤں صحافی تھا مگر 1976 میں اس کا جنازہ پڑھنے والوں کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ تھی۔ دیکھیں نہ حافظ، نہ قاری، نہ عالم، نہ زاہد، نہ فقیہ، نہ مفتی، نہ ملا، نہ پیر، نہ فقیر، کچھ بھی نہیں، بس صحافی تھے، اخباروں میں خبریں شائع کیا کرتے تھے، مگر اس کے جنازے میں اگر 1 لاکھ بندہ آ رہا ہے تو سمجھ لیں کوئی ادا اللہ کو پسند آ گئی۔ اور جہاں تک میری سوچ اور فکر کام کرتی ہے،
اچھا، آغا شورش کاشمیری کے بارے میں آپ نے نہیں سمجھتا تھا کہ وہ ماس کمیونیکیشن میں پی ایچ ڈی ڈگری ہولڈر تھا؟ نہیں، میٹرک پاس تھا، صرف 10 جماعتیں پڑھی تھیں، مگر سارے صحافی ان کے مرید ہیں۔ اور ان کی کون سی ادا اللہ کو پسند آئی ہے؟ صرف ایک ہی ادا جو میری سمجھ میں آتی ہے کہ جب بھی عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کا مسئلہ ہوا ہے، آغا شورش کاشمیری کا قلم جو ہے وہ حضور کے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ان صحافیوں کا عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ میں بڑا کردار ہے۔ مولانا ظفر علی خان، مولانا شوکت علی خان، آغا شورش کاشمیری، یہ سارے صحافی تھے۔ بس ان کا یہی کام تھا کہ جب بھی ختم نبوت کی بات ہوتی تھی وہ ایک مضمون عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے لکھ دیا کرتے تھے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ ان کے لکھے ہوئے ان مضمونوں کے طفیل جب مرتے ہیں تو جنازہ پڑھنے کے لیے 1,00,000 افراد اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو آپ ہاتھ اٹھا کے تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہیں، آپ نے اسے روٹین نہیں سمجھنا، شدت پسندی عادت نہیں سمجھنی۔ ہو سکتا ہے اگر ان کا اٹھا ہوا قلم پسند آ سکتا ہے تو ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ بھی اللہ کو پسند آ سکتے ہیں۔ اللہ آپ کے جذبوں کو قبول فرمائے۔ آئیے اللہ سے کوئی معاملہ کر لیں، اللہ کے ساتھ کوئی سودا طے کر لیں اپنی آمدن کو دیکھ کر، اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی ذات کے مطابق، اور یقین جانیے جو ہم دیتے ہیں ہو سکتا ہے وہ اسے گننے کی بھی زحمت نہ کرے، وہ گنتا بعد میں ہے، دلوں کی حالت دیکھ کے اجر و ثواب پہلے عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے میرے محترم سامعین، کوئی نہ کوئی ایسا عمل معمول بنا لیں جو اللہ کو پسند آئے، ایسا عقیدہ اپنا لے جو اللہ کو پسند آ جائے، ایسی سوچ اپنا لے جس میں اللہ کی شان کا اظہار، اور جب بندہ ایسی سوچیں اپناتا ہے تو اللہ اس بندے کے اوپر مہربان ہو جاتا ہے۔ اللہ کو بندے کی عادات اور فکریں بھی پسند آتی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے میرا کہنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو کہا ہے جو سنا ہے اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا